سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارا سلسلہ گفتگو ایلن شفق کی کتاب سے 40 چراغ عشق کے، یا انگلش میں اس کا نام ہے 40 رولز آف لو، جس میں شمس تبریز نے جلال الدین رومی مرحوم کو بہت سے اصول سکھائے۔ ان کے اصولوں پر ہم آج کل گفتگو کر رہے ہیں، اور آج ہمارے فی الحال پیش نظر اصول نمبر 24 ہے۔ اس میں شمس تبریز ایک بات آپ کو سکھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کی تخلیق میں انسان کو ایک منفرد مقام حاصل ہے، کیونکہ مالک نے کہا کہ انسان میں نے اپنی ہی روح پھونکی۔ بغیر کسی استثناء کے ہم میں سے ہر ایک کوئی زمین پر خدا کا نائب بنایا گیا ہے۔ خود سے پوچھو تم کتنی اکثر و بیشتر اس کے نائب کا سب برتاؤ کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر اس الہامی روح کو دریافت کریں اور اس کے ساتھ زندگی گزاریں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، مگر کسی مخلوق کے بارے میں پروردگار عالم یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ یہ صرف انسان کو اعزاز دیا، اور اس کے لیے یہ اعلان قرآن میں کیا کہ میں نے اس میں اپنی ہی روح پھونکی۔ اب جب آپ میں روح ہی اللہ کی پھونکی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معزز ہو گئے۔ اب آپ کا کتنا اعزاز کرنا چاہیے، کتنی تکریم کرنی چاہیے، کتنی عزت کرنی چاہیے، وہ کیا ہم کر رہے ہیں یا انسان کرتا چلا آ رہا ہے، یا جس کے اندر اللہ کی روح ہے اس کو اپنا کتنا احترام کرنا چاہیے، اس کو کتنا محترم بن جانا چاہیے کہ کوئی اس پر معترض نہ ہو، کوئی اس پر انگلی نہ اٹھائے، کوئی اس پر لان نہ کرے، کوئی تان نہ کرے۔ اگر وہ خود کو معزز سمجھے گا اور یہ محسوس کرے گا کہ میرے اندر اللہ کی روح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا نائب ہے، اور کائنات پر اللہ کا نائب آپ کو کیوں بنا کے بھیجا گیا؟ نائب میں نے ہوتا ہے جس نے بھیجا ہے اس کے بہاف پر ایکٹ کرنے والا، اس کے احکامات کو اس کے لوگوں پر نافذ کرنے والا، اس کے انعامات لوگوں تک پہنچانے والا۔ تو ہم نے کبھی اس پہ غور کیا کہ ہم کتنے انعامات انسان تک پہنچا رہے ہیں، کتنے احکامات انسان تک پہنچا رہے ہیں، اور خود اپنے اوپر کتنے اس کے احکامات کو لاگو کر رہے ہیں؟ اس کے لیے ایک اصطلاح قرآن نے استعمال فرمائی، اسے کہا جاتا ہے صبغت اللہ، اللہ کا رنگ۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رنگ سے بھی بہتر کوئی رنگ ہے۔ تو جب اس کی روح آپ کے اندر ہے اور اسی کی روح پھونکی گئی ہے آپ میں، اور آپ صبغت اللہ نہیں بنتے، اللہ کی صفات کو پریکٹس نہیں کرتے، اللہ کے رنگ میں نہیں رنگے جاتے، تو پھر کیا آپ اپنا حق ادا کر رہے ہیں؟ تو ہمیں یہاں جو دعوت دی جا رہی ہے اپنی تکریم کی، اس میں سب سے ضروری بات جو ہے وہ صبغت اللہ ہے، اللہ کے رنگ میں رنگے جانا ہے۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ خود سوتا ہے؟ نہیں سوتا۔ اللہ خود نہیں سوتا، آپ کو میٹھی نیند سلاتا ہے۔ اب آپ کو دوسرے انسانوں کی نیند کا احترام کرنا ہے، دوسرے انسانوں کو اتنی راحت اور سکون دینی ہے کہ وہ چین کی نیند سو سکیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو آپ اللہ کے نائب کا حق ادا نہیں کر رہے۔
اللہ نہیں کھاتا مگر سب کو کھلاتا ہے۔ آپ کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرنا ہے، لوگوں کی بھوک مٹانے کا اہتمام کرنا ہے، اس کے جانوروں، پرندوں اور دوسری چیزوں کی بھوک کا خیال کرنا ہے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، خود غرضی نہیں کرنی، ظلم و ناانصافی نہیں کرنی۔ اللہ سب کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ کیا آپ دوسروں کی پردہ پوشی کرتے ہیں؟ ان کی خامیاں اور عیب چھپاتے ہیں یا ان کی خامیاں اور عیب تشت بام کر رہے ہیں؟ اللہ سب کو معاف کرتا ہے۔ کیا آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں؟ کیا درگزر کرتے ہیں؟ یہ ہم نے ہر انداز میں دیکھنا ہے کہ کون سے کام ہیں جو اللہ کرتا ہے اور ہم اس کے مخالف کرتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی کو واچ کرنا ہے اور یہ احترام کے ساتھ واچ کرنا ہے، کیونکہ آپ محترم پہلے ہیں، معزز پہلے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر اللہ کی روح ہے۔ آپ کے اندر اللہ کی روح ہے اور میں آپ کو گالیاں بک رہا ہوں، میں آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں، میں فحش کلامی کر رہا ہوں، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ کے نائب کو گالیاں دے رہا ہوں۔ اس سارے انداز میں ہمیں صورتحال کو پرکھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ ہمیں اپنے ایک ایک قدم پہ یہ غور کرنا ہے۔ اللہ کے صفاتی نام ہیں، سب کا ترجمہ اگر آپ سیکھیں تو اللہ رازق بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے، اللہ غفور بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، عیبوں کو چھپانے والا بھی ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے، صبر کرنے والا بھی ہے، مصور بھی ہے۔ تو جہاں جس کا جو موقع ہو وہ اللہ کے ناموں کو اپنا لے۔ ایک تو پہلے ان کا ترجمہ معلوم کرے کہ کیونکہ یہ ہماری زبان کے نام نہیں ہیں، عربک کے ہیں، تو اپنی زبان میں ان کا ترجمہ سیکھے کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ جو معنی ہیں وہی صفت ہے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو صرف خالق کے لیے ہیں، باقی صفات وہ ہیں جو مخلوق نے پریکٹس کرنی ہے، صبغت اللہ ہونا ہے۔ تو یہاں کوڈ میں جو بات کی ہے شمس تبریز علیہ الرحمہ نے، وہ صبغت اللہ ہونے کی بات کی ہے کہ اللہ کے رنگ میں تم کیسے رنگے جاؤ گے، اس کے نائب کیسے بن جاؤ گے۔ جب اس کی صفات کو پریکٹس کرو گے تو تم اس کے نائب کہلانے کے حقدار ہوگے، اور اگر تم پریکٹس نہیں کرتے تو تم اس کے نائب تو نہیں، باغی ضرور ہو۔ تو بغاوت کو نائب میں تبدیل کرنے کے لیے جو نسخہ شمس تبریز میں، وہ ہے اپنے آپ کو معزز سمجھنا کہ مجھے اعزاز دیا مالک نے، اپنی روح مجھ میں پھونک دی۔ یہ اعزاز کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس کو آپ نے بنیادی طور پہ سمجھنا ہے۔ پھر آخر میں ایک نچوڑ دیا، یہ قرآن بھی ہے اور حدیث قدسی بھی ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے، وسیع ہے۔ ایک جگہ قرآن میں ہے کہ میں نے اپنے نفس پر تم پر رحمت فرض کر لی ہے۔ اب یہ وہ صفت ہے جو خاص طور پہ مینشن کی گئی۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے دوسری مخلوق پر جس سے ان کا واسطہ پڑے اس پر رحمت کا طریقہ اپنائیں، رحمت کا طریقہ اپنائیں، اس پہ رحم کریں۔ اب رحم کیا ہے؟ رحمت کا اصل اصول یہ ہے کہ بن مانگے دیا جائے۔ مانگنے پر دینا بھی ٹھیک ہے مگر بڑھیا نہیں ہے۔ بن مانگے دیا جائے، معافی طلب کیے بغیر معاف کیا جائے، روٹی مانگے بغیر بھوکے کو کھانا کھلایا جائے۔
تو جب آپ یہ پریکٹس کر لیں گے اپنی زندگی میں کہ دوسروں کا بوجھ خوش دلی کے ساتھ اٹھانا شروع کر دیں گے، تو آپ کا کام رحمت کا ہو جائے گا، رحم کا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے رحمت للعالمین فرمایا گیا کہ آپ ساری قوموں کا، امتوں کا بوجھ اٹھائیں گے، سب کی شفاعت فرمائیں گے، سب کے لیے بخشش طلب فرمائیں گے۔ اور ویسے بھی آپ نے جتنی بھی آپ کی تعلیمات ہیں، وہ انسان ہوں، جانور ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، سب پھول ہوں، پتے ہوں، سب پہ رحم کی آپ کی تعلیمات ہیں۔ تو اگر آپ میں رحم نہیں بڑھتا اور آپ کے زندگی کے کام جو ہیں وہ رحم کے بغیر ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا تعلق پروردگار عالم سے منقطع ہو چکا ہے۔ کیونکہ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر رحمت کو فرض کر لیا ہے اور میری رحمت میرے غضب سے بہت وسیع ہے، اور پھر بھی انسان اگر دوسروں پہ رحم نہیں کرتا تو پھر وہ کہاں کھڑا ہے؟ کیا وہ اللہ کا باغی ہے؟ اللہ سے بھاگا ہوا ہے؟ کوئی مفرور ہے؟ کون ہے؟ تو شمس تبریز علیہ رحمہ نے اس میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایک تو صبغت اللہ ہو جاؤ اور دوسرے مخلوق کے لیے رحمت بن جاؤ۔ میں درود شریف کے حوالے سے بھی یہ بات لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ جب تم درود شریف پڑھتے ہو تو اصل درود یہ بنتا ہے کہ تم لوگوں کے لیے رحمت بن جاؤ، کیونکہ درود شریف میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہو، رحمت کی اور برکت کی اور سلامتی کی۔ تو جب تک تم خود اس روپ میں نہ ڈھل جاؤ اور معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے رحمت نہ بن جاؤ، تو یہ مکمل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں، زحمت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے شمس تبریز کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے صبغت اللہ بننے کی کوشش کرنی ہے، اللہ کی صفات کو پریکٹس کرنا ہے، وہ صفات جو ایک مخلوق کر سکتی ہے۔ آپ الہ نہیں ہیں، آپ کو کبر الاؤ نہیں ہے، آپ خالق نہیں ہیں، وہ اکیلا ہے۔ مگر جو کمالات اللہ کرتا ہے، رحم کرتا ہے اپنی مخلوق پر، اس کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ جو اس کا رویہ ہے، اس کو آپ نے اپنانا ہے اور صبغت اللہ بننا ہے اور اللہ کی رحمت کو بطور خاص اپنانا ہے۔ یہ اس 24 نمبر پوائنٹ میں شمس تبریز علیہ رحمہ نے ہمیں ٹیچ کیا ہے، یہ ہمیں